بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ رب العزت، اور کافی تفصیل کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی والے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ بے شک تجھ کو ضرور غمگین کرتا ہے وہ جو یہ کہتے ہیں، جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں، جو یہ لوگ فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں کہ یہ کر کے دکھا دو تو ہم مان جائیں گے، وہ کر کے دکھا دو تو مان جائیں گے، اس طرح کی جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح مذاق بھی اڑاتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو غم ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ لو کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ بات سمجھ لو کہ بے شک یہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اس طرح اپنے دل کو سمجھاؤ، اس طرح اپنے دل کو سمجھاؤ اور تسلی دو کہ دیکھو حقیقت میں یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ آپ کا تو کام ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو، تعلیمات کو، ہدایات کو، آیات کو پہنچا دینا، آپ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، تو جو کچھ یہ جھٹلا رہے ہیں یہ حقیقت میں آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات و ہدایات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو تسلی دو، اور یہ سمجھ لو کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نمٹیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قد نعلم، تحقیق ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ بے شک ضرور غمگین کرتا ہے آپ کو وہ جو یہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، پس بے شک یہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اور لیکن ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ناانصاف ہیں۔ اور فرمایا یہ دوسرے انداز پر سمجھا رہے ہیں۔ اب ایک تو اس انداز پر سمجھایا کہ یہ سمجھ لو کہ بھئی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کر رہے ہیں، میرے معاملے میں نہیں کر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹیں گے۔ ایک تو اس طرح بات کو سمجھ لو اور غم مت کھاؤ، دوسرا اس طرح بات کو سمجھ لو کہ اور بھی جو رسول آئے ہیں تو ان کو جھٹلایا گیا ہے، لوگ ان کو جھٹلاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، تو تمہارا کام بھی یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس بھی آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس بھی آئے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور تحقیق جھٹلائے گئے رسول تجھ سے پہلے تو صبر کیا انہوں نے اس کا جو جھٹلائے گئے، جن باتوں میں وہ جھٹلائے گئے
ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو تکلیف تو ہوگی جب آدمی ایک سچ بات کہہ رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، دوسرا آدمی اس کی بات کو جھٹلا رہا ہے، تو لازماً اس کو تکلیف تو ہوگی، تو تکلیف پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ تو رسولوں کا یہی وسیلہ رہا، یہی طریقہ رہا۔ فرمایا کہ تحقیق ضرور جھٹلائے گئے رسول تجھ سے پہلے، فصبروا علی ما کذبوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی۔ ایک تو جھٹلانے سے جو تکلیف ہوتی تھی، اس کے علاوہ بھی دوسری تکلیفیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے برداشت کیا۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ تو اسی طرح تم بھی جھٹلائے جاؤ گے، لیکن ہماری مدد تمہارے پاس بھی آئے گی۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ گئی ہماری مدد ان کے پاس۔ اور فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں اور وہ رسول اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے ہیں، پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اب جو لوگ جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور رسولوں کو ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طور طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ بِالنَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آ چکی تیرے پاس پیغمبروں کی خبروں میں سے بہت سی خبریں تیرے پاس آ چکی ہیں، پیغمبروں کے واقعات میں سے بہت سے واقعات تیرے پاس آ چکے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا اور پیغمبروں نے کیا کیا۔ پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے تکلیف کا معاملہ کیا، جھٹلایا ان کو، لیکن پیغمبروں نے صبر کیا، برداشت کیا، اپنا کام کرتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، اور ان کے پاس اللہ کی مدد آئی۔ تو یہ سارے واقعات، ساری خبریں آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، آپ کو دی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آ چکی ہیں تیرے پاس پیغمبروں کی خبروں میں سے خبریں۔ اور آگے ایک تیسرے انداز پر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کافی تفصیلی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے۔ اب یہاں پر ایک تیسرے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب آدمی کسی بھی معاملے میں زیادہ گھٹتا ہے، زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو سوچتا ہے میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، کسی طرح بھی کچھ ایسا کر لوں کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ آدمی یہ سوچتا ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ موڑنا آپ کو بھاری پڑتا ہے، بھاری محسوس ہوتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے کیا زمین میں سرنگ بنا کر وہاں نکل جائیں گے، یا آسمان میں سیڑھی لگا کے وہاں چڑھ جائیں گے اور کوئی نشانی لے آئیں گے؟ یعنی آدمی اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ بس میں یہ کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، یہ معاملہ ختم ہو جائے، معاملہ نمٹ جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی یہ مشیت ہی نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی راہ پر زبردستی کر دے، زبردستی کرنے کی مشیت نہیں ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت نے تو دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے ہے۔ امتحان کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آزادی ہوتی ہے، وہاں پر آزادی ہوتی ہے کہ بھئی آپ وہ امتحان کسی بھی طرح دے سکتے ہیں۔ سوال آپ کا جو جواب ہے وہ غلط بھی دے سکتے ہیں، صحیح بھی دے سکتے ہیں، آزادی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی سوال کا جواب غلط دے رہا ہے تو زبردستی کی جائے، بھائی نہیں یوں نہیں، ایسے دو ایسے دو، بتایا نہیں جاتا، اس کو حل نہیں کرایا جاتا، اختیار دیا جاتا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر اختیار ہے، اختیار دیا جاتا ہے۔
ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حجت پوری کرنے کے لیے مہربانی فرما کر اپنے پیغمبروں رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ سمجھا دیا جائے. تو سمجھانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العزت نے کیا، پیغمبروں کے ذریعے کیا. لیکن ماننا نہ ماننا یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر یہ چلے گا. تو آپ اس لیے زیادہ فکر مند نہ ہو کہ بس میں کسی بھی طرح ان کا فرمائشی معجزہ جو ہے وہ لے آؤں اور پورا کر دوں اور وہ ایمان لے آئیں. ایسا نہیں ہوگا. آگے اس کو فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. یہ لوگ ڈھنگ سے سنتے کہاں ہیں؟ یہ لوگ ہدایت کے لیے سنتے کہاں ہیں؟ تو فرمایا بَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر بھاری ہوتا ہے تجھ پر، اور اگر بھاری ہے تجھ پر اعراضہم، ان کا منہ موڑنا، ان کا منہ پھیرنا، یعنی یہ آپ کی طرف سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اگر یہ آپ کو بھاری محسوس ہوتا ہے، بڑا معلوم ہوتا ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پس اگر تو کر سکے تو تو ڈھونڈ لے سرنگ زمین میں، او سلمًا فی السماء، یا سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پس تو لے آئے ان کے پاس نشانی. دو ہی طریقے ہوتے ہیں انسان کے پاس کسی چیز کو ڈھونڈنے کے، نیچے ڈھونڈے گا یا اوپر ڈھونڈے گا. نیچے ڈھونڈے گا یا اوپر ڈھونڈے گا. نیچے زمین میں ڈھونڈے گا تو سرنگ بنائے گا، کھودے گا اس کو. اوپر کی طرف ڈھونڈے گا تو کوئی سیڑھی وغیرہ کچھ استعمال کرے گا، کسی طرح آسمان کی طرف جائے گا. تو یہاں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فرمائشی معجزہ دے دیا جائے، جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا کر کے دکھا دو، ویسا کر کے دکھا دو، ایسا کر لیا جائے، لیکن آپ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ مشیت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی یہ حکمت نہیں ہے. تو فرمایا بَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر بھاری ہے تجھ پر ان کا منہ موڑنا، بس اگر تو کر سکے کہ تلاش کرے سرنگ زمین میں یا سیڑھی آسمان میں، بس تو لے آئے ان کے پاس نشانی. تو ایسا اگر تو کر سکے تو کر لے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے. یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ اصل میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ فکر مند نہ ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت پر. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اختیار دینا چاہتا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو پس تو نہ ہو نادانوں میں سے. یہ بات تو کوئی جاہل ہوگا، کوئی نادان ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ سب کو ایک ہی راستے پر ہونا چاہیے، سب کو ہدایت پر ہونا چاہیے زبردستی. لیکن جو آدمی سمجھدار ہوگا، جو اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو جو یہ بات سمجھتا ہوگا تو وہ اس بات کو بھی سمجھے گا کہ زبردستی ہدایت پر جمع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت نہیں ہے. تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو پس تو مت ہو نادانوں میں سے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اچھی طرح یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، زیادہ غمگین نہ ہوں. اسی طرح فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، آپ جو ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، یہ تو ڈھنگ سے سنتے نہیں ہیں، ہدایت کے لیے سنتے نہیں ہیں، تو پھر یہ قبول کہاں کریں گے. انما یستجیب الذین یسمعون، صرف قبول کرتے ہیں وہ لوگ، انما حصر کا لفظ ہے، یعنی صرف قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ سنتے ہیں، یعنی جو ہدایت کے لیے سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی خوبی آپ دیکھیں کہ گویا اللہ رب العزت نے ان کو بہرا قرار دیا، گویا اللہ رب العزت نے مشرکین کو بہرا قرار دیا، کیونکہ فرمایا کہ قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں.
اور یہ قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ سنتے نہیں ہیں. یہ قبول نہیں کرتے مطلب یہ سنتے نہیں ہیں. اور بھی کئی جگہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. تو فرمایا کہ صرف سنتے ہیں، صرف قبول کرتے ہیں، یستجیبو قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. یعنی دنیا میں تو یہ صورتحال کے اختیار ہے، لیکن جب مر جائیں گے تو پھر اللہ کے حوالے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور پھر اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ امتحان کیا دیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ آگے ان کا نتیجہ نکلنا ہے. اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس کو نہیں مان رہے تو ان کا بھی نتیجہ نکلنا ہے. آگے یہ مریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، پھر سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ رب العزت پھر اس کا نتیجہ دیں گے. تو یہاں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سکھلایا ہے اور یہی بتلایا ہے اور اسی کی تاکید کی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں. آگے بھی اسی بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو یہ لوگ مطالبات کرتے ہیں فرمائشی معجزات کی، تو آگے اللہ رب العزت نے اسی کا جواب دیا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے.